ہم سیکھ رہے ہیں کچھ نئی وکیبلری. اب باری ہے ورڈ نمبر 81 کی. مل کر اسے پڑھتے ہیں. سمپلٹن میننگ اے فولش پرسن، یعنی ایک اناڑی یا سادہ لو انسان. سینٹینس میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. The student looked like a simpleton when he was asked to spell the longest word in the dictionary. یعنی جب شاگرد سے لغت یا پھر ڈکشنری کا سب سے لمبا جو لفظ تھا اس کے اسپیلنگ بتانے کے لیے کہا گیا تو وہ ایسے دکھائی دینے لگا جیسے کوئی اناڑی ہو. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چونکہ اس کو اس لفظ کے اسپیلنگ نہیں آتی تھی اس لیے وہ چپ کھڑا رہا جیسے کہ وہ کچھ جانتا ہی نہ ہو. اب دیکھتے ہیں ورڈ نمبر 82. wondrous میننگ something delightful، یعنی حیرت انگیز یا بہت شاندار. سینٹینس The tourists were amazed by the wondrous old city of Mohenjo-daro. یعنی سیاح موہنجو دارو کا پرانا اور شاندار شہر دیکھ کر بہت حیران ہوئے. ورڈ نمبر 83. hapless میننگ unfortunate event or person، یعنی کوئی بدبخت واقعہ یا شخص. بدبخت سے مراد ہے بدقسمت. سینٹینس The hapless flood victims gathered on the roofs of their houses waiting to be rescued. یعنی بدقسمت سیلاب زدگان اپنے گھروں کی چھتوں پر جمع ہو گئے اپنے بچاؤ کے انتظار میں. ورڈ نمبر 84. boarded meaning a window or building covered with pieces of wood، یعنی جب کسی کھڑکی یا کسی عمارت کو لکڑی کے ٹکڑوں سے کور کر دیا جاتا ہے تو وہ boarded کہلائی جاتی ہے. سینٹینس The shop fronts were boarded up during the strike to save them from any attacks by the angry mob. یعنی دکانوں کے سامنے کے حصوں کو لکڑی کے تختے لگا کر بند کر دیا گیا تھا ہڑتال کے دوران تاکہ انہیں غصے میں آئے ہوئے لوگوں کا جو ہجوم تھا، موب ہجوم کو کہتے ہیں یا اس کے لیے جتھے کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، تو ان کے حملے سے تاکہ انہیں بچایا جا سکے. بورڈ کا ایک اور مطلب بھی ہے جس سے مراد ہے سوار ہونا، جیسے کہ کہا جا سکتا ہے The passengers boarded the plane، یعنی مسافر جہاز میں سوار ہوئے. تو لفظ boarded جو ہے وہ بورڈ کا past tense ہو جائے گا اس طرح سے. ورڈ نمبر 85. steed meaning a horse for riding، یعنی سواری کے لیے جو گھوڑا استعمال کیا جاتا ہے اسے steed کہتے ہیں. سینٹینس Though he was an expert rider, but it took him a while to tame the new steed. یعنی گو کہ وہ ایک بڑا ماہر گھوڑ سوار تھا لیکن اسے کچھ وقت لگا نئے گھوڑے کو سدھارنے میں. ورڈ نمبر 86. fray meaning become worn at the edge through rubbing، یعنی جب کسی چیز کے جیسے کہ کوئی کپڑا یا میز وغیرہ اس کے کنارے جو ہیں وہ تھوڑے گھس جاتے ہیں بار بار رگڑ کھانے سے، تو اسے فرے ہونا کہتے ہیں. سینٹینس Mother covered the frayed edges of the old tablecloth with a braid and made it like new. یہاں بریڈ سے مراد ہے جیسے کہ لیس وغیرہ ہوتی ہے جسے کپڑے کے کناروں پر لگایا جاتا ہے اسے خوبصورت بنانے کے لیے. تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ والدہ نے پرانے میز پوش کے گھسے ہوئے کناروں کے گرد لیس لگا کر اسے نئے جیسا بنا دیا. ورڈ نمبر 87. انسپائر meaning fill someone with the urge or ability to do something creative، یعنی کسی میں یہ جذبہ ابھارنا یا اس میں یہ قابلیت پیدا کرنا کہ وہ کچھ تخلیقی کام کر کے دکھائے. سینٹینس The teacher inspired his students to play their role in making the environment clean by planting trees around the school. یعنی استاد نے اپنے شاگردوں میں اس بات کا شوق پیدا کیا کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اپنے اسکول میں اور اس کے ارد گرد درخت لگا کر.
Word number 88, wrought, meaning of metals beaten out or shaped by hammering. यानी जब किसी भी किस्म की धात को, जैसे कि लोहा या तांबा वगैरह होता है, उसे हथौड़े की मदद से कूटा जाता है ताकि उसकी जो शक्ल है उसे तब्दील किया जा सके। जैसे कि लोहे को गर्म करके जब उस पर लोहे ये हथौड़े से ज़रब लगाई जाती है तो उसे इस तरह से मोड़ा जा सकता है। इसी तरह से अगर किसी शख्स के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब होगा बहुत मंझा हुआ इंसान, यानी जो कि अपने किसी काम में बहुत माहिर हो। तो अब इस दूसरे मतलब से मुतालिक जुमला देखते हैं। यानी इस जुमले में ये लफ्ज़ जो है इंसान के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मिलकर पढ़ते हैं। All the challenges turned him into a well-wrought politician. यानी तमाम चैलेंजेस या मुश्किलात ने उसे एक मंझा हुआ सियासतदान बना दिया। वर्ड नंबर 89, smite, meaning a heavy blow with a weapon or the hand, यानी किसी हथियार की मदद से या फिर हाथ से जोर से मारना। यानी जैसे कि अगर हाथ से मारा जाए तो उसे जोर से चपत लगाना भी कहते हैं। सेंटेंस देखते हैं। द policeman smote the robber with his baton and knocked him down to catch him. यानी पुलिस वाले ने अपनी लाठी की मदद से डाकू पर जोर का वार किया या उसे उस लाठी की मदद से मारा और उसे गिरा लिया ताकि वो उसे पकड़ सके। वर्ड नंबर 90, comrade, meaning a fellow member of an organization, यानी किसी भी तंजीम का जो रुकन होता है या फिर उसके जो तमाम रुकन होते हैं वो आपस में कॉमरेड कहलाए जाते हैं, यानी साथी। सेंटेंस। The rebel and his comrades were caught after a fierce fight. यानी शदीद लड़ाई के बाद बागी और उसके साथियों को पकड़ लिया गया। तो ये थे चंद और नए वर्ड्स। इन्हें अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए। इससे अगली वीडियो में हम इससे आगे की वोकैबुलरी को स्टडी करेंगे।